ساحل بھائی آپ کے بارے میں یہ بھی ایک آتا ہے اعتراض کہ بھئی یہ جو ہم علماء کرام کے سیف اللہ نہیں علماء کرام کے پاس دین آتا ہے ایک سے اگلے سے اگلے سے اگلے اور یہ کڑی جا کے اللہ کے رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ جو ہے وہ غیر کسی استاد کے جو ہے نا وہ سارا کا سارا دین لوگوں کو سکھا بھی رہے ہیں. کون دین سکھا رہا سر؟ میں نے کہا میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سیرت النبی خود پڑھو, قرآن کی 4 تفسیریں کھولو, کریٹیکل تھنکنگ شروع ہو, تمہیں پتہ چلے تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہوتا. جس نے ایک تفسیر پڑھی ہے اس کا دماغ اس کو یہ بولے گا یہ اللہ کا کلام ہے, حالانکہ وہ اللہ کلام تقی عثمانی کا کلام ہوگا, مودودی کا کلام ہوگا. تفسیر اللہ کا کلام نہیں ہوتا. اس کے لیے کیسے برین کو ٹرین کرتے ہیں, 3-4 تفسیریں اکٹھی کھول ایک ایک رکوع شروع کر دیں, آپ کو پتہ چلے گا ادھر ادھر کانٹرڈکشن شروع ہو جائیں. اس طرح وہ پتہ چلے گا انسان کتنا چھوٹی مخلوق ہے. اللہ کی کتاب کتنی بڑی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ہے, کتنا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پہ فوقیت ہے اس طرح قرآن کو دنیا کی ہر کتاب پہ. قرآن وہ چیز ہے, اور ہم نے تفسیر قرآن مولانا مودودی کو اللہ کا کلام سمجھ لیا. کیوں؟ گھر میں وہی پڑھی ہوئی تھی, ابا نے وہی پڑھی تھی, جماعت اسلامی کے امیر تھے, رکن تھے, جو بھی تھے, پکڑ کے پکڑا دی. اور بچے نے تو یہ سمجھنا ہے, بچے نے سمجھنا ہے اللہ کی کتاب ہے, اس نے مطلب یہ نکالا بندے نے, تو یہی ہوگا مطلب. سمجھ آئی بات؟ تو علماء کرام کو وہ عزت نہ دیں جو نبی کو عزت دینی ہوتی ہے, یاد رکھیے. غلو نہ کریں. جی یہ غلو نہیں ہوگا. یہ اہل تشیع نے کیا تو کیا کیا, معصومین کا کانسیپٹ نکال دیا. کیا آپ نہیں مانتے کہ زیادہ تر اہل سنت اپنے سلف صالحین کو معصوم مانتے ہیں سب کانشیسلی؟ کیا آپ نہیں مانتے اس بات کو؟ یہ ہماری فطرت میں ہے, ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں. اتنے سارے لوگ تو نہیں غلط ہو سکتے, جملہ نہیں سنا آپ نے؟ کیوں نہیں ہو سکتے اتنے سارے؟ پوری دنیا غلط تھی, میرا نبی ٹھیک تھا جب شروع ہوا کام. سارے ہی غلط تھے, اتنے سارے چھوڑے سارے ہی غلط تھے. نہیں لیکن رسول اللہ کے یہ فرمان بھی ہے نا کہ میری امت کا اجماع جو ہے وہ عادل پہ نہیں ہوتا. ہاں تو بات وہ تو کبھی بھی نہیں. اللہ کو سب ایک مانتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں, قرآن کو حقیقی کتاب مانتے ہیں. اجماع تو اس پہ ہے, باقی کسی چیز پہ بھی اجماع نہیں ہے ہمارا. ایک سیاست والی جماعتیں الگ ہو جاتی ہیں, دوسری کہتے ہیں پھر سیاست نہیں کرنی. پھر دعوت کے اصول الگ ہو جاتے ہیں. کسی کے اوپر کون سا اطلاق ہو رہا ہے, کسی کے اوپر کیا اطلاق ہو رہا ہے. کہیں پہ تنظیم اسلامی نکلتی ہے تو کہیں پہ اخوان المسلمین نکلتی ہے. کیا یہ کیا ان میں کیا کامنلٹی ہے؟ بھائی کامنلٹی اللہ رسول توحید اور قرآن ہے بس, اور وہ تو اجماع نہیں ہے کسی اور کس چیز پہ اجماع ہے ہمارا؟ آپ مجھے بتائیں, اہل حدیث اور بریلویوں کو اجماع ہے کسی چیز پہ؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ بتائیں نا, بریلویوں کو کیا مانتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا آپ کیا مانتے ہیں بریلویوں کو, یا بریلوی آپ کو کیا مانتے ہیں؟ یہ کیا اچھوتری کی بات کریں؟ کوئی انڈین تھوڑی سن رہے ہیں, ہم پاکستان. ہاں اس طرح نہ کہیں اجماع کی حدیث آئے تو سب اکٹھے کر دیں, اور جب تفرقے کی باتیں ہوتی ہے اجماع والی حدیث خود ہی ڈیلیٹ کر دیں. اجماع ہمارا صرف کچھ باتوں اور اصول کے اوپر ہے. وہ اجماع تو کئی جگہوں پہ شیعہ سنی کا بھی اجماع ایک جیسے اکٹھے ہے, وہ بھی اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں, اللہ کے نبی سے وہ آخری رسول ہی مانتے ہیں. اجماع اس طرح مسلمان جنرلی اس طرح کے ڈایاسپورا میں نہیں گئے, ڈسپرسمنٹ میں نہیں گئے کہ ہمارے بیسکس ہی ہل جائیں. ہمارے بیسکس اللہ نے نہیں ہلنے دیا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بچا کے رکھا اس امت کو. ہمارے بیسکس بالکل کلیئر ہیں. آپ اگر اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو آخری رسول مانتے ہیں, میرے اور آپ کے بیچ میں بیسکس میں کوئی فرق نہیں ہو سکتا. دیٹس اٹ. آپ اہل تشیع اگر سورہ احزاب کی آیتوں میں کوئی اور تشریح لیتے ہیں اور اہل سنت کچھ اور لیتے ہیں تو دونوں کافر نہیں ہوتے. ان تشریح میں تفسیر میں فرق ہے. آیت تو جو ہی مانتے ہیں کہ اللہ ہی کی آیت ہے. یہ تو اجماع ہے ہمارا. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کے لیے نہیں آئی ہوئی, وہ کہتے ہیں حضرت علی کے لیے آئی. سنت اہل سنت کہتے ہیں حضرت عائشہ کے لیے آئی ہوئی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, دونوں کے اپنا اپنا وہ ہے موقف ہے. کوئی یہ دونوں میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی آیت یہ نہیں تھی, یہ فلاں ہم نے بدل دی یا کسی نے بدل دی. کوئی بھی نہیں مانتا. سو اجماع ہو گیا. قرآن پاک کی کوئی تعریف نہیں ہے. اجماع ہے جی, اجماع ہے. ہمارے بیسکس کلیئر ہیں. باقی کہیں پہ بھی اجماع نہیں ہے. پوری امت مسلمہ میں آپ مجھے ٹاپک بتائیں, میں تفریق بتا دوں گا آپ کو. اس طرح تو اجماع نہیں ہے ہمارا. مگر ان چیزوں کے اوپر کہیں پہ بھی تفریق نہیں. چاہے دنیا کو خطہ نکال لیں, کوئی فرقہ نکال لیں, کوئی کلر مذہب نکال لیں, کوئی مالکی نکالیں تو شیعہ نکالیں, حنفی نکالیں تو بریلوی دیوبندی نکالیں. جہاں پہ اجماع ہے کامنلٹی پہ اجماع ہے. جہاں پہ تفریق ہے تو بیسکس کے اوپر بھی ہم الگ الگ ہو چکے ہیں. سیاسی طور پہ بیٹھتے ہیں علماء کرام قوم کے بھلے کے لیے تو کہہ دیتے ہوتے ہیں یار اتحاد امت کے لیے ہم لوگ سائن کرتے ہیں گیا ہوا پیغام پاکستان پہ, تو یہ تاکہ بچے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں, ایک خطے میں امن باقی رہے, اس لیے کرتے ہو. اندر سے سب کو پتا ہے کون کس کو مشرک مانتا ہے, تو کون کس کو بدعتی مانتا ہے, تو کون کس کو ظالم مانتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. جی سر, اندر سے تو ہے. جی تو یہ تو مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ کمپیٹنٹ سیاستدان قرآن کے علمبردار ہوں. باقی کے سارا اتحاد خود ہی ہوتا ہے. چیف کے ڈنڈے کے نیچے 4 صوبے بھی تو اتحاد میں آ گئے ہیں. وہاں پہ تو بلتستان والے بھی اتحاد میں آ گئے. ڈنڈا اتحاد لے آئے گا, فکر نہیں کرے. مگر ڈنڈا اپنے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے, اس کو قرآن کا اصلی فہم ہو. باقی نیچے شیعہ بھی آپ کو بیعت کر رہے ہوں گے اور سنی بھی کر رہے ہوں گے, ڈنڈا تو پکڑیں.